أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. پہلے تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا. میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تو منافقوں اور مشرکوں اور یہودیوں نے اس کو بڑا اچھالا، اور خصوصاً یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اس کی کس بات کا اعتبار کریں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. کیونکہ یہ پہلا مسئلہ تھا جو منسوخ ہوا تھا، تو ظاہر ہے جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ تعجب خیز ہوتی ہے. یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی دکانوں، گلیوں، بازاروں میں ہر جگہ اس مسئلے کو موضوع بحث بنایا ہوا تھا. جب بھی کوئی شخص آتا اس کو کہتے بھائی تجھے پتہ ہے کہ انہوں نے تو اس قبلے کو چھوڑ دیا ہے، یہاں سے اپنا رخ پھیر لیا. تو اس مسئلے پر ہی ان کا سارا وقت صرف ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر، نیکی اسی میں بند نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم اپنے چہرے پھیرو، قبل المشرق والمغربی، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. بے شک قبلے کی طرف رخ کرنا ایک نیکی کا فعل ہے، مگر نیکی اس میں بند نہیں ہے کہ تم نے ہر وقت ہر جگہ اسی مسئلے کو چھیڑا ہوا ہے، ہر جگہ اسی مسئلے کا ذکر ہے. نیکی کے اور کام بھی ہیں. ذرا اپنے گربان میں جھانک کر دیکھو کہ وہ جو نیکی کے اور کام ہے وہ بھی تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. تو فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان لایا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا. یہودی اور عیسائی ویسے تو کہتے تھے کہ قیامت برحق ہے، مگر جب اس کی تفسیر کرتے تھے تو وہ تفسیر ایسی کرتے تھے کہ بالکل انکار ہو جاتا تھا. جیسا کہ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے صدر مملکت کو دیکھا ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ صدر مملکت کا حلیہ کیا ہے تو وہ حلیہ یوں بتایا کہ جی اس کی 4 ٹانگیں ہیں، اس کی لمبی سی سونڈ ہے اور اس کی لمبی سی دم ہے اور چوڑی چکلی اس کی پیٹھ ہے. اب سننے والے کہیں گے بھئی یہ صدر تو نہ ہوا، یہ تو ہاتھی ہوا. تو اسی طرح کی یہ تفسیر کرتے تھے. اب یہ کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت تو ہماری جاگیر ہے، جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے مگر وہ جنت روحانی ہوگی، یعنی ایسی ہوگی جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں، جیسے خواب میں ہوتا ہے. تو وہ ایسی تفسیر کرتے تھے کہ اس سے آخرت کا انکار ہوتا تھا. تو فرمایا اور لیکن نیکی اس شخص کی ہے من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکتی، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لایا. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور بے شمار ہیں، ان کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. قرآن پاک میں صرف 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں: جبرائیل، میکائیل علیہ السلام، ہاروت علیہ السلام، ماروت علیہ السلام، رعد علیہ السلام اور مالک علیہ السلام. ان 6 فرشتوں کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کتنے ہیں ان کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہمارے لیے تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے میں 25 فرشتے رہتے ہیں، اور جنات کے ساتھ بھی اسی طرح. تو تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی پناہ. ہمارے لیے صرف اتنا ہے کہ ہم اس بات پر صرف ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی نورانی مخلوق ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں. جو رب نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. والکتابی، کتاب میں الف لام یہ جنس کا ہے،
جنس سے کتاب یعنی ساری کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان سب کو مانتے ہیں. اور بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں. مشہور کتابیں 4 ہیں. ایک تو یہ قرآن کریم ہے جو ہمارے سامنے، دوسرا زبور ہے، انجیل ہے اور تورات ہے. ان 4 کتابوں کا ذکر آیا ہے. اس کے علاوہ اور کئی صحیفے اور کئی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ لازم نہیں کیا کہ ہم تمام فرشتوں کے نام جانیں، ان کی تعداد جانیں، اسی طرح تمام انبیاء کی تعداد جانیں اور ان کے نام جانیں، اور تمام کتابوں کے نام جانیں اور ان کی تعداد جانیں کہ کتنے ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں. بلکہ ہمیں صرف اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم صرف اس بات پر ایمان لائیں کہ جتنے اللہ نے انبیاء بھیجے وہ سارے کے سارے برحق تھے، جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی وہ ساری کی ساری برحق تھیں، اور اللہ کی جو نوری مخلوق ہے فرشتے ان پر بھی ایمان رکھا جائے. اسی طرح والنبیین، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان ہے. پیغمبر بھی بے شمار گزرے ہیں جیسے میں نے بھی بتایا، ان کی تعداد بھی صحیح معلوم نہیں ہے. ان کی تعداد کا ذکر قرآن پاک میں بھی نہیں ہے. اگر قرآن پاک میں ہوتا تو بات قطعی ہوتی، کسی حدیث میں ہوتا، خبر متواتر ہوتی تو بھی بات قطعی ہوتی، کسی حدیث میں ہوتا تو ظن غالب ہوتا. تو ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ جس میں پیغمبروں کی صحیح تعداد کا ذکر ہو. بعض روایات میں 1,24,000 کی تعداد کا ذکر آتا ہے، بعض روایات میں 2,24,000 کا ذکر بھی آتا ہے. تو جتنے بھی ہیں صحیح تعداد معلوم نہیں. البتہ جب پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ 1,24,000 تو ساتھ میں یہ بھی کہا جائے کہ اس سے کم و بیش جتنے اللہ نے بھیجے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے کم ہو. 25 پیغمبروں کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں. باقی اس کے علاوہ بھی جتنے پیغمبر اللہ پاک نے بھیجے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ شخص جس نے مال دیا اس کی محبت میں. یہ ہاں کی ضمیر کس طرف جاتی ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، حُبِّهِ کے اندر جو یہ ہاں ہے، یہ ہاں کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ اس کی 2 تفسیریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہاں کی ضمیر مال کی طرف جاتی ہے، تو پھر اس آیت کی مطلب یہ ہوگا کہ مال سے محبت کرتا ہے پھر بھی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اگر ضمیر کا مرجع اللہ بناتے ہیں یعنی ہاں یہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ اللَّهِ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے واسطے مال خرچ کرتا ہے. یعنی شہرت کے لیے، ووٹوں کے لیے، اور ساری دنیا خرچ کرتی ہے، نام کے لیے ساری دنیا خرچ کرتی ہے، بے حساب رقم خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں معتبر وہ ہے جو اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو مال دیتا ہے رب کی محبت پر. اب سوال یہ ہے کہ یہ مال کن لوگوں کو دے، تو اس کے بارے میں آگے فرمایا ذوی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو. مطلب یہ ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کا مصرف ہیں، عشر کا مصرف ہیں، فطرانے کا مصرف ہیں، تو ان پر خرچ کرے. اور یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی جی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یہ لے لو، بھائی جی یہ عشر کی ہے یہ لے لو. یہ بس نیت کرنا ضروری ہے. اس میں نیت کر لیں کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہا ہوں، کیونکہ نیت شرط ہے. بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. جس طرح نماز بغیر نیت کے نہیں ادا ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ بھی بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی. اب جن لوگوں کی رقمیں بینکوں میں موجود ہیں تو انہیں چاہیے، بینک جو ہے ان کی زکوٰۃ خود کاٹ لیتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بینکوں کے اندر جو اپنی رقمیں موجود ہیں ان کے بارے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیا کریں. تو جب بینک ان کی زکوٰۃ کاٹے گا تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اب وہ خرچ کہاں کریں گے، وہ ان کی درسری ہے. اگر وہ غلط جگہ پہ خرچ کریں گے تو اس کا عذاب ان کو ہوگا. بے احتیاطی جو ہے وہ انہی کی گردنوں پر آئے گی. تو اس لیے زکوٰۃ کے مال کو بڑے سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے. ہر آدمی پر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں ہو سکتا. والیتامى، اور یتیم ہیں. یہ لوگ آج زیادہ تر جو ہے وہ ہسپتالوں میں خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کا مال، جو حکومتی کمیٹیاں ہوتی ہیں. تو ہسپتالوں کے اندر تو غیر مسلم بھی علاج کے لیے آتے ہیں اور امیر لوگ بھی آتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے. سید ہاشمی بھی آتے ہیں، سید ہاشمی پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی لیکن لگائی جاتے ہیں. بلکہ آج کل تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا وہی سب سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں. تو اس لیے زکوٰۃ کو بڑی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے. زکوٰۃ کے معاملے میں اپنی گردن کو وزنی نہ بناؤ. والیتامى، اور جو یتیم ہیں. یتیم یہ چاہے اپنی برادری کے ہوں یا اپنے محلے کے ہوں یا اپنے قصبے کے ہوں یا کسی اور جگہ کے ہوں، تو یہ یتیم بھی تمہاری مالی ہمدردی کے مستحق ہیں. والمساکین، اور مسکین کو. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے تو صحیح مگر نصاب پورا نہیں ہوتا. نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت. 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت آج کل تقریباً 1,30,000 یا 1,36,000 روپے بنتی ہے، اور اس پر قرض بھی نہیں ہے، اور اتنا سامان اس کے گھر میں موجود ہے کہ جو
52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت ہو جاتی ہے، یعنی 1,30,35,000 کا اس کے پاس سامان موجود ہے، تو شریعت ایسے شخص کو صاحب نصاب کہتی ہے۔ تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، نذرانہ، منت، قسم کا کفارہ، یعنی واجب قسم کا کوئی بھی صدقہ ہے وہ اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ اچھا، کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو عورت ہے اس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ صاحب نصاب ہے بھی یا نہیں ہے، بس اس وجہ سے دے دیتے ہیں کہ جی یہ بیوہ ہے۔ اب بیوہ تو ہے لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہوگی تو اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ تو اس لیے یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو وراثت کے اندر اتنا حصہ مل جاتا ہے، بعض عورتوں کو، بعض لوگوں کو، کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاتے ہیں وراثت کے حصے کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ البتہ یہاں ان یتیموں کی بات ہو رہی ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، اور مسکین بھی اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم مسکین کس کو کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ جو مانگتے پھرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مسکین وہ نہیں ہے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ یہ مصرف تو ہے اس کا لیکن یہ مانگتا نہیں ہے کسی سے، لوگوں کے سامنے اپنی غربت کا واویلا نہیں کرتا، عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، یعنی اس طرح چھپ کر رہتا ہے۔ تو اس واسطے اپنی برادری میں جو نیک ہوں، دیندار ہوں، صحیح العقیدہ نمازی ہوں اور مصرف ہوں تو ان کو دیا کرو، بے نماز کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے لا یأکل طعامک الا تقی، یعنی تمہارا کھانا وہ کھائے جو پرہیزگار ہے، یعنی متقی جب کھائے گا تو رب کی فرما برداری کرے گا، اور اگر غیر متقی کھائے گا تو وہ رب کی نافرمانی کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی نشئی کو زکوٰۃ دے دو، تو نشئی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس سے اور نشہ کرے گا، سینما ہال میں جائے گا، شراب پیے گا، گناہ کے کاموں میں، تمہارا حلال مال تھا اس کو گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایسے شخص کو دیا جائے کہ جو متقی ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ نیک کاموں پر اپنے گھر کے ضروریات پہ خرچ کرے گا۔ آج تو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت کی بات ہے کہ ہر شخص ہی آج کل مانگتا پھرتا ہے۔ تو فرمایا وابن السبیل، اور مسافر، مسافر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ایسا مسافر، آج کل تو خیر ہر ایک ہی جو ہے وہ مانگتا پھرتا ہے، اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، جہاں 4 آدمی کھڑے وہاں پہنچ گئے کہ جی میں مسافر آدمی ہوں، میری جیب کٹ گئی ہے اور میرے پیسے نکال لیے ہیں، لیکن اگر اس کی تلاشی لی جائے تو وہ اس کی جیب میں سے ان سے زیادہ پیسے نکلیں گے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ تو عادت بن گئی ہے۔ ہاں، اگر اپنا دل مطمئن ہے کہ واقعتاً راستے میں اس کی چوری ہو گئی ہے اور اس کا خرچہ ختم ہو گیا ہے، یا اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے اور اپنے گھر والوں تک اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، تو اس کو تم دے سکتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں امیر ہے اور سفر میں ایسی جگہ پر ہے جہاں سے آسانی سے اہل خانہ کو اطلاع نہیں دی جا سکتی، ان سے مال بھی نہیں منگوایا جا سکتا، اس کا خرچہ کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ آج کل تو خیر بڑی سہولت ہے، موبائل ہر انسان کی جیب میں، تو موبائل پر اطلاع دی جا سکتی ہے۔ آج کل تو اس سے بھی زیادہ سہولت یہ ہے کہ بطور آن لائن پیسے منگوائے بھی جا سکتے ہیں، ٹرانسفر بھی کیے جا سکتے ہیں، تو آج کل کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا والسائلین، اور جو مانگتے ہیں، یعنی تمہارا دل مطمئن ہے اور حالات اور قرائن ایسے موجود ہیں کہ واقعتاً یہ آدمی جو مانگ رہا ہے یہ پیشہ ور نہیں ہے، تو اس کو دینا جائز ہے۔ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ وفر رقاب، رقاب یہ رقبتن کی جمع ہے۔ رقبہ اس کا معنی ہوتا ہے گردن، اس سے مراد غلام اور لونڈی ہیں۔ غلام اور لونڈیاں، وہ غلام اور لونڈیاں جو اپنا مال کتابت ادا کرنے کے لیے مجبور ہوں، ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ پیسے ادا کر کے اپنی جان چھڑوا لیں، یعنی آزاد ہو جائیں، تو ایسے غلام اور لونڈیوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن آج کل تو خیر ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں، کہ ہمارے علم میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ کہیں غلام اور لونڈیاں ہوں۔ البتہ آج کل ایک بڑا عجیب نظام چل پڑا ہے کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، مطلب پنجاب سے اغوا کیا، اس کو سندھ میں بھیج دیا، سندھ سے اغوا کیا، اس کو پنجاب میں بھیج دیا، بلوچستان میں بھیج دیا، تو ایسی عورتوں کو بھی آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز انہوں نے قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ اب دیکھو، پہلے مال خرچ کرنے کا ذکر تھا، اب یہاں زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں غریبوں کا حق ہے، یعنی زکوٰۃ تو دینے، ایسا نہیں ہے کہ بس زکوٰۃ دے کر آپ فارغ ہو جاؤ اور ٹھیک ہے بھی ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، نہیں، آپ کے مال کے اندر غریبوں کا اور حق بھی ہے، یعنی ان کو مزید بھی دینا ہے اپنے مال میں سے۔ تو زکوٰۃ میں اور لوگوں کے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے مال میں لوگوں کے حقوق ہیں، غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، سب کے حقوق ادا کرو۔
والموفون بعہدہم، اور وہ لوگ جو پورے کرتے ہیں اپنے وعدے کو، اذا عاہدوا، جب وہ وعدے کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جو آدمی جان بوجھ کر وعدہ خلافی کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں صحابہ کرام میں، اور سب سے بڑے فقیہ ہیں، اول نمبر کے فقیہ ہیں، وہ البأساء کا ترجمہ کرتے ہیں الفقر، اور الضراء کا معنی کرتے ہیں السقم۔ تو مفہوم بنے گا فی البأساء، جب مالی طور پر محتاج ہوں پھر بھی صبر کرتے ہیں، والضراء، اور بدنی طور پر کسی بیماری میں مبتلا ہوں پھر بھی صبر کرتے ہیں، وحین البأس، اور میدان جنگ میں جب کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ صبر کا بڑا مقام ہے۔ یہ جو مومنوں کو تکلیفیں آتی ہیں، بشرطے کہ مومن ہوں، تو یہ تکلیفیں، اس تکلیف میں وہ صبر کریں، یہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا یصیب منہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ان صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں۔ تو تم تو صرف قبلے کے مسئلے کو لے کر اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہو، یہ جو اتنی ساری چیزیں ہیں، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں بھی تم کرتے ہو؟ یا ان چیزوں پر بھی تم عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ وہ کرنے کے کام تو اور بھی بہت کچھ ہیں، لیکن تم اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، قبلے کے مسئلے کو۔ فاولئک هم المتقون، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔